الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان سے حساب ہوگا. سکوت صحرا میں رہنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. سکوت صحرا میں رہنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت ملک میں جو تشویشناک حالات چل رہے ہیں وہ ہر شعور رکھنے والے انسان سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مسلمان اسلام اور اسلامی شعائر کو دن بدن ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئے دن جگہ جگہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں مدرسے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مسلمان بستیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں اسلامی شعائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایسے حالات میں، تنگی کے حالات میں، مشکل کی گھڑی میں امت کو جو کام کرنے کو بتلایا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے توبہ کرنا، اس سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کو منانا. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ مشکل حالات چھٹ جائیں گے. اس لیے کہ ان مشکل حالات کے آنے میں صرف حکومت کا ہی دوش نہیں ہے، صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی
اعمال بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر ان حالات کو طاری کر دیا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ حالات چھٹ جائیں، یہ مشکل کے بادل ختم ہو جائے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے معاملے کو نمٹانا پڑے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ رب العزت کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کر دے جس جنت کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دوسری آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ہم پر ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم، اے لوگو، اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کا اجر اللہ رب العزت کیا عطا کرے گا کہ تمہارے لیے آسمان سے اللہ رب العزت بارش کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ رب العزت تمہارے مال کے اندر اضافہ کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت تمہاری اولاد کے اندر بھی کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہاری طاقت کے اندر بھی اضافہ کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ استغفار کا کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کا کرنا، اس سے انسان کی مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، اور بارش بھی اللہ رب العزت برساتا ہے، اور اللہ رب العزت قوت کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گنہگار ہے، ہر بنی آدم گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ رب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا اور اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے معاملے کو نمٹاتا ہے، اللہ رب العزت کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بندہ اپنی سواری پر جنگل میں جا رہا ہو، اپنی سواری پر جنگل میں جا رہا ہو، اس کی سواری پر کھانے کا سامان بھی موجود ہے، پینے کا سامان بھی موجود ہے، پہننے کے کپڑے بھی موجود ہیں، اوڑھنے کا بستر بھی موجود ہے، ہر طرح کا سامان اس کی سواری پر موجود ہے۔ وہ آدمی، وہ مسافر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس آدمی کے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے،
پریشان ہوتا ہے کہ میری سواری کہاں گئی۔ اچانک سے اسی تلاش میں اور اسی خیال کے اندر وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے، جس سواری پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پینے کا پانی بھی ہے، اس کے پہننے کے کپڑے بھی ہیں، اس کا بستر بھی موجود ہے۔ اور جب وہ اپنی سواری کو ایک دم سے تنہا جنگل کے اندر دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ زبان سے کیا ہے، خوشی کے مارے الفاظ الٹے نکل گئے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جتنی خوشی اس انسان کو سواری کے ملنے پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے معاملے کو صاف کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ 2 قطرے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ میں سے نکلا ہو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اس کے بدن سے نکلا ہو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے۔ یہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، جو آدمی استغفار کی کثرت رکھے، جو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھے، اللہ رب العزت اس کو 3 انعام دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے غم سے نجات دے دیا کرتے ہیں، ہر طرح کے غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، جس سے ہمارے لیے تنگی کے راستے ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ ہم جاتے نہیں جاتے، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، کوئی وظیفہ ایسا بتا دو جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے، جس سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی استغفار کی کثرت رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 3 انعام دے گا۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے غم سے نجات نصیب فرمائے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کسی کو بیوی سے پریشانی، کسی کو اپنے بچوں کا غم، کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان، کوئی اپنے رشتہ دار سے پریشان، کوئی اپنے بھائی سے پریشان، کوئی اپنے محلے والوں سے پریشان، کوئی اپنی تجارت سے پریشان، کوئی اپنی دکان سے پریشان، کوئی کسی چیز سے پریشان، کوئی کسی چیز سے پریشان۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے غم سے نجات نصیب فرمائے گا۔ کوئی غم اللہ رب العزت اس کی زندگی میں باقی نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر طرح کی تنگی سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ بعض مرتبہ آدمی ایسے کاروبار کے اندر پریشان ہوتا ہے کہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، بعض مرتبہ ایسے مقدمات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ایسی پریشانی اچانک سے آ جاتی ہے، اولاد کی
طرف سے، بیوی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے ایسی پریشانی آتی ہے کہ نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور جو آدمی استغفار کی کثرت رکھے گا اللہ رب العزت ہر طرح کی تنگی سے اس کو نکلنے کا راستہ نصیب کر دے گا۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہر آدمی پریشان ہے، دکان نہیں چل رہی، کارخانہ نہیں چل رہا، فرم نہیں چل رہی، کاروبار کے اندر نقصان ہے، پہلے جیسے حالات نہیں ہے، پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، کاروبار میں اسباب نظر نہیں آ رہے، کاروبار کے اندر ہاتھ کھلا ہوا نہیں ہے، کاروبار کی طرف سے پریشان ہو، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو آدمی استغفار کی کثرت رکھے گا اللہ رب العزت اس کو ایسے انداز سے رزق عطا کرے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی تھی، یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا، یہاں سے بھی میرے پیسے آ سکتے تھے۔ ایسی جگہ سے اللہ رب العزت اس کے لیے روزی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، راستے سے نکلے ہوئے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر پیشاب کرنے لگے، وہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اندر سے ایک چوہا نکل کر آیا اور اس کے منہ میں ایک درہم موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس درہم کو لے لیا، وہ چوہا پھر اندر گیا اور جب باہر آیا تو اس کے منہ میں ایک درہم اور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی لے لیا، وہ چوہا پھر اندر گیا اور اندر سے اپنے منہ میں ایک درہم دبا کر لے کر آیا اور اس سوراخ کے باہر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لے لیا۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ صحابہ کرام ہر بات اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، پہلے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ 3 درہم لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی فلاں جگہ پیشاب کر رہا تھا، چوہا 3 مرتبہ اندر گیا، اندر سے 3 دینار نکال کر لے کر آیا، کیا ان دینار کا میرے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے ان کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں یہ غیب سے روزی نصیب کری۔ صحابہ کرام کو اس طرح سے روزی ملا کرتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی استغفار کی کثرت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی نصیب کرے گا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار کی کثرت رکھے گا، استغفار کو لازم پکڑ لے گا، چلتے پھرتے استغفار کی کثرت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی نصیب کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے ہیں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کو بخش بخشائے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس دنیا کا سارا نظام پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے بنا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور جنت آپ کی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام قیامت کے دن جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے کسی کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کے اندر آسانیاں پیدا کر دیا کرتا ہے۔ ملک کے ایسے
مشکل حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ ان تنگی کے حالات سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک حل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کی کثرت کرنا۔ اور مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جب تک وہ گناہ سے توبہ نہ کر لے اس کو چین نہ آنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْحَكْ ارجع فاستغفر اللہ واستغفر لہ، تیرا ناس ہو جائے، لوٹ جا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر، وتب الیہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، حضرت ماعز اسلمی اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف چلے گئے، اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَيْحَكْ ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تیرا ناز ہو تو لوٹ جا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تیسری مرتبہ حضرت ماعز اسلمی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا وَيْحَكْ ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تیرا ناز ہو تو لوٹ جا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر۔ حضرت ماعز اسلمی کو چین نہیں آیا، چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے خدا کے واسطے پاک کر دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ماعز اسلمی سے کہا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں پاک کیا جائے؟ حضرت ماعز اسلمی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، کوڑے لگا ہے، یا آپ جو بھی سزا تجویز کریں وہ سزا آپ میرے لیے مقرر کر دیجیے اور مجھے اس زنا کی نحوست سے پاک کر دیجیے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے لیے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو جب رجم کر دیا گیا تو لوگوں کے اندر دو طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ حضرت ماعز اسلمی کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہوا، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، حضرت ماعز اسلمی کے ساتھ صحیح ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو پاک کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ خبر آئی کہ لوگوں میں دو طرح کے گروہ بن گئے، ایک حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہا ہے اور ایک حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت پر تفصیل کر دیا جائے تو پوری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ایسی ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے توبہ کی۔ ایک مومن کا مزاج یہی ہونا چاہیے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گنہگار ہے، گناہ اس کی ذات سے ہو سکتا ہے، بد نظری ہو سکتی ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے ہو سکتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والا ہے۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، مومن کی ذات سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف نہ کرے، بلکہ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی نہ کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کر لے، تب تک اس کو چین نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ دل میں آیا چلو اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کے راہب کے پاس گئے جو کلیسا کے اندر بیٹھا کرتا ہے،
اور اس راہب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ راہب نے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیرے اوپر تو اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے راہب کی بھی گردن اڑا دی کہ چل پورے سو ہو جائیں، لیکن چونکہ دل میں توبہ کرنے کا مزاج تھا، توبہ کرنے کی امنگ دل میں پیدا ہوئی تھی، اس نے کسی اور سے پتہ کیا کہ مجھے کس کے پاس جانا چاہیے۔ کسی نے اس کا ایک اللہ والے کا پتہ بتایا، ایک عالم کا پتہ بتایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہارے معاملے کا حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا اس عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ کھلا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ قاتل اور توبہ کرنے والے کے درمیان میں کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تم نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کرنے والا ہے، تمہارے درمیان میں تو کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، لہذا تمہاری توبہ اللہ قبول کر لے گا۔ تم ایک کام کرو، یہاں پر ایک بستی ہے، اس بستی میں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنی زندگی کو بسر کرو اور تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے یہ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا جب عالم کے ہاتھ پر توبہ کر چکا تھا اور اس بستی کی طرف جا رہا تھا جہاں پر اچھے لوگ رہتے تھے، نیک لوگ رہتے تھے، ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح کو ہم قبض کریں گے، عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح کو ہم قبض کریں گے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ یہ نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ توبہ کر چکا تھا، اس لیے ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا اس نے ساری زندگی میں کوئی بھی ایک بھی نیک کام نہیں کیا، لہذا اس کی روح کو ہم قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر بھیجا اور اس فرشتے نے کہا کہ میں اس انسان نے کہا جو فرشتہ تھا اصل میں کہ میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دونوں فرشتوں نے اس شخص کو اپنا ثالثی بنا لیا، کہا کہ تم ہمارے درمیان میں فیصلہ کرو۔ اس شخص نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپا جائے، جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے دونوں طرف کی زمین کو ناپا جائے، نیک بستی کی طرف والی زمین کو بھی ناپا جائے، اور جدھر برے لوگ رہتے ہیں اس بستی کی زمین کو بھی ناپا جائے۔ جدھر اس کی لاش زیادہ قریب ہوگی، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگی، اس کا شمار اسی لوگوں کے اندر کیا جائے گا۔ چنانچہ جب زمین کو ناپا گیا، پتہ یہ چلا کہ نیک بستی کی طرف جو تھی اس کی لاش زیادہ قریب تھی، اور جس بستی کے اندر برے لوگ رہتے تھے اس بستی سے اس کی لاش دور تھی، اسی لیے رحمت والے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی 100 قتل کر دے پھر اس کے سامنے ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ او شراب پینے والوں، اور زنا کرنے والوں، اور جھوٹ بولنے والوں، اور وعدہ خلافی کرنے والوں، اور بہن کا وراثت میں حق کھانے والوں، اور اپنے ماں باپ کو ستانے والوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس موجودہ حالات میں
جہاں پر ملک کے مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں پر دن بدن کیا ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایسے حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا، خدا کی قسم یہ مشکل والے حالات چھٹ جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے